بھائی جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جن کے ویزے نہیں لگے ہوئے، جو قیدی ہیں، وہ لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے ویزے نہیں لگے یہاں، تو بہت سے لوگ بیچارے کافی عرصے سے رہ رہے ہیں اور بیٹھے ہیں 5 سال 7 سال 8 سال ہو گئے، پتہ ہی نہیں کہ بھئی ویزا لگتا بھی یا نہیں ہے. ہوتے ہیں نا کیسز. اب گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، کوئن اعلان کرتی ہے کہ بھئی 2 دن میں جو یہ درخواست پیش کر دے گا کہ بھئی مجھے ویزا چاہیے تو ہم سب کو ان کو فری ویزا دے دیں گے. ہم مجھے بتائیں ان آدمیوں کا کیا حال ہوگا، کتنے خوش ہوں گے. 2 دن نیند آئے گی ان کو، اس 2 دن کا تو رش لگ جائے گا. تو ہر آدمی جو بیچارہ مصیبت زدہ ہو گئے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، اس میں کیا شک ہے. تو آدمی تو جناب پھر اس اپرچونٹی کو حاصل کرنے کے لیے پورا زور لگے گا. اس کے لیے کتنی اہم کام آ جائے اس نے پیچھے کر دینا ہے کہ بھئی یہ تو پہلے یہ کام ہے، ویزا تو کہاں لگنا تھا. اتنا فاصلہ بھی نہیں اس موت کا. وہ موت کے بعد آنے والی کیا چیز ہے، اس تصور سے لوگ جو اس بات پہ یقین کرتے تھے وہ بیچارے سوچتے ہیں. وہ ساری رات سوتے نہیں ہیں، نیند ہی نہیں آتی ہمارا ہوگا کیا. اور اول تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس اعمال ایسے. یہ احساس انسان کے اندر پیدا ہو جائے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اتنی احساس پیدا ہو جائے انسان کہ یار میرا ہوگا کیا. کسی اعمال سے بھی اس کو تسلی نہیں ہو رہی. سجدے پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، تو کچھ کر رہا ہے اور پھر رو رہا ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ ہیں ساری رات عبادت کرنے کے بعد پھر صبح رو رہے ہیں اللہ کے حضور میں، اللہ کچھ بھی نہیں ہوا، برابر نہیں ہے یا نہیں. ہمیں یہ نہیں ہے تو اتنے بد دل سخت ہیں ہمارے کہ یہ اللہ یہ کیا اتنا احساس بھی، جس میں یہ احساس پیدا ہو گیا سبحان اللہ، تو اس کو پھر اللہ اگلا راستہ دکھاتے ہیں. فوراً اس کے لیے اگلا راستہ کھل جاتا ہے جس میں تسلی ہوتی ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں اور اللہ کی برکتیں ہوتی ہیں. اب یہ تو ہمارا حال ٹھیک ہے نا بھائی. اور ہے پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، کچھ ہوگا، کون گارنٹی کیسے مل جائے. اگر اس وقت آپ کو مل جائے گارنٹی کہ یار تو فکر نہ کر، مزے سے مرتے تجھے جنت مل جائے گی، کیا مزے ہوں گے. پر سبحان اللہ پیچھے ہاتھ پڑے گا تو فکر کیا کرتا ہے. مر تو صحیح، دیکھ تماشا پکڑ تو حیران ہو جائے گا، تیرے لیے میں انتظامات کیے سارا کچھ. تو جو کیا خوشی اس کو ہوگی جس کا ویزا لگ رہا ہے. اگر ہمارا احساس جاگا ہو، ہم تڑپ رہے ہوں کہ ہمارا حال کیا ہوگا، کسی عمل پہ ہمیں یقین نہ رہو اور پیچھے سے ہاتھ اللہ کا لگ جائے کہ فکر کیوں کرتا ہے، غم کس چیز کا ہے، آئی جنت تیرے لیے کھول دی. بن جائے انسان کی زندگی کتنا اچھا. پھر عمل میں دوسرا عمل ہوگا. پہلا عمل تو یہ خوف کا ہوتا ہے، پھر دوسرا عمل اللہ کی محبت کا ہوگا. ہاں فرق آ جائے گا نماز سے. ایک تو خوف کی نماز پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، برا حال ہے کہ پتہ نہیں جب تھپکا پڑ گیا پیچھے سے پھر وہ کیسی نماز ہوگی. رونا پھر بھی آئے گا، گریا پھر بھی ہوگا، اور پھر کس کا ہوگا، دیدار الہی نصیب ہو جائے. ہاں فرق پڑ گیا نا. تو ابو دران ہوا گورنمنٹ کی طرف سے، وہ آدمی خوش ہو گیا. ادھر رب العزت رب الکائنات جو سب فیصلے کرے گا، جنت دو کے فیصلے اس کے پاس، قبر کے فیصلے اس کے پاس، حشر کے فیصلے اس کے پاس. اب وہ اپنے قرآن میں اعلان فرماتا ہے. سنو بھائی، انی لغفار لمن تابا. سبحان اللہ. اب جس کے اندر احساس جاگ اٹھا ہوگا تو اب اس اشتہار کو سن لے جو اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں. انی لغفار لمن تابا، اے توبہ کرنے والو،
اے توبہ کرنے والوں گھبراؤ نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے گھبرانے کیا بات ہے, تم نے توبہ کی تو میں تمہارے لیے بہترین بخشش عطا کروں. کہتا ہے توبہ کرتا ہے, جو توبہ کرتا ہے, توبہ کرنے والا شخص اللہ کے نزدیک گناہگار شمار ہوتا ہی نہیں. اللہ کتنی چھوٹ دے دی اللہ پاک نے کہ توبہ کرنے والا شخص اللہ کے نزدیک گناہگار شمار ہوتا ہی نہیں, چاہے 70 دفعہ گناہ کرے 70 دفعہ توبہ کرے. اگر ہم یہ عادت ڈال لیں, اگر ہم یہ عادت ڈال دیں کہ ادھر گناہ ادھر توبہ, سبحان اللہ. کتنے لوگوں کی عادت میں بتائیں اتنا کہ ہمارا یہ کلمہ بن جائے. جس آدمی کا یہ کلمہ بن جائے گا, احساس گناہ اس کا اتنا بلند ہو جائے گا کہ گناہ کرنے ہی چھوڑ دے گا. کتنا بہترین. اور پھر سبحان اللہ, جو اس طرح انسان مرے گا کہ ادھر وہ گناہ کر رہا ہے ادھر توبہ کر رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسا گناہگار شخص جو توبہ کرتا ہے تو گناہگار ہے ہی نہیں. میں گناہگار سمجھتا نہیں, میں تو وہیں پردہ ڈال دیا تھا, تو آخرت میں اس کو رسوا کروں گا, اس کو تو دنوں کی طرح اٹھاؤں گا اور جنت میں سیدھا بھیج دوں گا. تصور بھی نہ ہو انسان کا کہ نماز چھوڑ دے. انسان سوچے بھی نہ کبھی کہ میرا بیٹا نماز نہ پڑھے, بات نہ کرے اس سے, منہ نہ لگائے اس کو, دیکھے نہ اس کی طرف, کھانا پیش نہ کرے اس کو, دل میں نفرت ہو اس کے. اللہ تعالیٰ اندر سے ٹٹولتا ہے, وہ تو بے نمازی, اس کی محبت کرنے کی وجہ سے ہم بھی برباد ہو جائیں گے. اس کی وجہ سے جہاں نفرت کرنے کے مقامات اللہ نے دیے وہاں ہم محبت کرتے ہیں, جہاں مقامات محبت کے دیے وہاں نفرت کرتے ہیں. دنیاوی لڑائیوں کی وجہ سے تو ہم بڑی جلدی دشمنی آ جاتے ہیں. خبردار تو ہمارے گھر آیا, خبردار تو اس نے یہ کیا, خبردار تو نے وہ کیا, جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے معاف کر دو, اگر ہو گیا تو کیا ہو گیا, کہتا ہی نہیں کہتا میں غلطی ہوئی ٹھیک ہے اس سے معاف کر دو. وہ جہاں اللہ کی غلطی کر رہا ہے وہ ہم فکر نہیں کرتے, وہاں سینے سے لگاتے ہیں, کوئی نہیں بچہ ہے بچہ ہے جی کل کر لے گا جی, نہیں یہ کالج جاتے ہیں نا جناب کیا کرے, مجبوری ہے نا جناب, یہ تو اب سمجھدار ہو جائیں گے تو فلاں کر لے.